لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یا الہی ہر برس حج کی سعادت ہو نصیب. یا الہی ہر برس حج کی سعادت ہو نصیب. اللہ یا الہی ہر برس حج کی سعادت ہو نصیب. بعد حج جا کر کرو دیدار دربار حبیب. بعد حج جا کر کرو دیدار دربار حبیب. حسن حج کر یا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. حسن حج کر یا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو وہ بستی جس کا رسا دل کے اندر ہے. چلو وہ بستی جس کا رسا دل کے اندر ہے. حسن حج کر یا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو جس کا راستہ دل کے اندر ہے. چلو دیکھے وہ بستی جس کا. چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے مقدر جاوری پر نہ ہم آنے
करम ज़र्रा नवाज़ो पर्दा परवर है मगर का करम ज़र्रा नवाज़ो पर्दा परवर। बापा एक कॉल। पापा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, आपकी सहबतों में हम वक्तन फवक्तन प्यारे प्यारे मक्के और मीठे मीठे मदीने की मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें सुनते रहते हैं। और इस हश्ते इज्तिमा में हमने आपके मदीने की मिठास से तैबत मन्नी फूल सुने और मक्के मदीने की हसीन मनाजिर भी देखे। पापा सच्ची बात है, इन हसीन मनाजिर को देखकर मदीने जाने की तड़प और आरज़ू और भी बढ़ जाती है। पापा, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की महकी महकी फ़ज़ाओं का वास्ता, आप हम सब के लिए चल मदीना का दरवाज़ा जल्दी से खोल दें। कह दो मुर्शिद चल मदीना, कह दो बापा चल मदीना। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चल मदीना की भीख मिल जाए, चल मदीना की भीख मिल जाए, काम बन जाएगा कमीने का, काम बन जाएगा कमीने का। जाके उनको चल के उनको दिखाऊंगा मैं तो मुर्शिद, चल के उनको दिखाऊंगा मैं तो ज़ख्म दिल और दाग सीने का। चल मदीना की भीख मिल जाए, चल मदीना की भीख मिल जाए, चल मदीना की भीख मिल जाए, काम बन जाएगा कमीने का, काम बन जाएगा कमीने का। जीते जी बाबा मदीना देख ले बाबा, मदीना जीते जी आपकी आंखों से बाबा मदीना देख ले। की अता शफाअत के हकदार बन गए बाबा। हो सआदत, चल मदीना की बाबा इतनों को चल मदीना किया अता आने वाले सबको बाबा चल मदीना फरमा दे, जितने आए बाबा सबको कर चल दे। मदीना बाबा रोने वालों को भी कर दे। अता हो सआदत, चल मदीना की अता हो। हाँ हाँ बाबा चल मदीना फरमा दे बाबा, फरमा दे बाबा चल मदीना। सरकार करम फरमा दे। काश बाबा करवा दे बाबा। दर पे खड़े गुलाम बड़ी देर हो गई, ले चल आया बाबा। ना मेरा नाम बड़ी ले देर चल हो बाबा, दर बड़ी बड़ी उम्मीद से आए बाबा, बड़ी उम्मीद से आए बाबा दरबार। गुलाम बड़ी देर हो गई, दर पे खड़ा गुलाम
دیر ہو گئی آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی عرصہ جدائی کو ہوا اب تو بلائیے عرصہ جدائی کو ہوا اب تو بلائیے عرصہ جدائی کو ہوا اب تو بلائیے سرکار ہم کو اب تو مدینہ بلائیے سرکار اب تو ہم کو مدینے بلائیے باپا بڑی آس لے کر آئے باپا مدینہ منورہ کی باپا بڑی امیدوں سے آیا باپا ڈاڈا غریب آقا کول میرے سر نہیں اڑ کے میں کیے آوا نال میرے پر نہیں ڈاڈا غریب آقا کول میرے سر نہیں اڑ کے میں کیے آوا نال میرے پر نہیں نال میرے پر نہیں تو ساتے ہے ڈیرا میں تو بڑی دور لا لیا سد لو یا رسول اللہ سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں یاد وچ روزیاں نے اکھیاں نماڑیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں کرو مہربانیاں صلو علی الحبیب صلی اللہ باپا دنیا کی علیہ محبت دل سے نکل جائے باپا مدینے کی محبت مل جائے آمین دنیا کے نظاروں سے نجات دے کر باپا مدینے کے نظارے دکھا دے باپا مجھے باپا مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں باپا مدینہ کا مژدہ سنا دو آقا مجھے چل مدینہ کا مژدہ سنا دو مجھے چل مدینہ کا مژدہ سنا دو کرم سے ہو پورا سوال مدینہ کرم سے ہو پورا
سوال مدینہ زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو الہی طاقت پرواز سے پر آئے بلبل کو الہی طاقت پرواز سے پر آئے بلبل کو مچل بہکنے کا بہانہ پاؤں قصدے بے تأمل کو الہی طاقت پرواز سے پر کو وہ کہ عرصے سے بیمار ہیں جو جن و جادو سے بیزار ہیں جو اپنی رحمت سے ان کو شفا کی میرے مولا اپنی رحمت سے ان کو شفا کی میرے مولا اپنی رحمت سے ان کو شفا کی میرے مولا تو خیر صلو علی الحبیب تارے خاموش ہیں بڑی اندھیاری رات ہے ایمان کے لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کی گھات ہے اے ڈاکوؤں یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے صلو علی الحبیب الحمدللہ ثم الحمدللہ حاجیوں نے حج کی سعادت حاصل کر لی اور اب سوئے مدینہ رواں دواں ہے تو مدینہ منورہ کے جلووں کی تو کیا بات ہے بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے بتا تو اتنی کیوں معطر ہے
سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، چوم کر چلی ہوگی، پھر جھوم کر چلی ہوگی، ان کی گلیوں سے گھوم کر چلی ہوگی اور جھوم کر چلی ہوگی۔ تو اے پیارے پیارے حجیوں، آپ کا دل خوشی سے جھوم رہا ہوگا کہ اب سفر مدینہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیماً کا مقدس سفر آپ کو مبارک ہو۔ دیکھیے، مجھے نہ بھولنا، میرا سلام عرض کرنا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکے تو ہر حاضری میں میرا سلام عرض کرنا، ورنہ کم از کم ایک بار مجھ گناہگار کا سلام ضرور عرض کرنا۔ اور ساتھ میں یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں اور ناظرین میں یہ جملہ بول کر سلام عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما لیجئے، اور آقا سے ہمارے لیے شفاعت کی بھیک بھی لیتے آئیے گا۔ السلام کے لیے ساتھ لے چلے ہمیں بھی پاپا۔ بزبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں، بزبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا، کبھی خود سلام لاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی خود سلام لاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ راستے بھر درود و سلام کی کثرت کیجئے اور نعتیہ اشعار پڑھتے رہیے، یا ہو سکے تو ٹیپ ریکارڈر پر خوش الحان نعت خوانوں کے کیسٹ سنتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح ترقی ذوق کے اسباب ہوں گے۔ مدینہ پاک کی عظمت اور رفعت کا تصور باندھتے رہیے، اس کے فضائل پر غور کرتے رہیے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا شوق مزید بڑھے گا۔ دوران قیام حرمین طیبین فضائل مکہ و مدینہ پر مبنی کتب کا مطالعہ ترقی ذوق کا بہترین ذریعہ ہے، اور انشاءاللہ اور تو کتابیں ملتی ہیں بہت۔ مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ کتاب جس سے میں پڑھ کر کچھ سناتا رہتا ہوں، عاشقان رسول کی حکایات، اس میں مکہ مدینے یعنی کہ 125 کے قریب تو حکایات ہیں عاشقان رسول کی، جس میں شروع میں عاشقان مدینہ کی حکایات ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل سینے میں جھوم اٹھے گا۔ پھر اس میں مزید مکہ مکرمہ کے فضائل، مدینہ طیبہ کے فضائل، کعبہ مشرفہ کے بارے میں دلچسپ معلومات اور فضائل، طواف کے فضائل، مسجد الحرام کے فضائل، مسجد نبوی شریف کی تاریخ اور اس کے فضائل، اور مکہ مدینہ کی زیارتیں، بہت کچھ اس میں مواد ہے۔ اور رفیق الحرمین اور ساتھ میں یہ کتاب عاشقان رسول کی حکایات، یہ نام یاد رکھ لیں، یہ کتاب ساتھ لے جائیں۔ اب راستے میں پڑھنا، وہاں جا کے پڑھنا، آپ کے ذوق میں انشاءاللہ بڑا اضافہ ہوگا، بہت ترقی ہوگی۔
اور آپ کا ایک دم درد اور رقت میں انشاءاللہ بڑھوتری ہوگی انشاءاللہ. تو جو حج پہ نہیں جا رہے ان کو بھی لینی ہے، وہ بھی پڑھیں، ان کے لیے بھی یہ ذوق بڑھے گا نا، مدینے کی خواہش بڑھے گی. تو سب انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو خریدیں گے. کون کون خریدے گا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. حاجیوں کو تحفے میں دیں، سارے حاجی تو نہیں خریدیں گے. یہ ہمارے جو یہاں ماحول کے حاجی ہیں وہ ہو سکتا خریدیں، عام حاجی کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا نا. تو آپ رفیق الحرمین اور یہ کتاب دیں. اور میرا مشورہ ہے کہ حاجی جتنے بھی ہیں جو اس وقت حاضرین ناظرین سن رہے ہیں، وہ ہو سکے تو 12 رفیق الحرمین خرید کر لے جائیں. تو جیسے کہ عمر کے حساب سے ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی سائز کی جمتی ہے، پڑھنا آسان ہوتا ہے، آنکھیں عموماً کمزور ہو جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ میں کسی حد تک بغیر عینک کے پڑھ لیتا ہوں. تھوڑی سی کمزور نظر قریب کی، اور میری دور کی نظر آخر میں جو 2-3 مہینے پہلے چیک کروائی تھی، تو وہ جس نے چیک کیا حیرت سے مجھے دیکھا تھا، اس نے عرب تھا. کیونکہ یہاں کلینکوں پر جانا، اسپتالوں میں جانا میرے بس کا روگ نہیں، بہت دشوار ہے میرے لیے. وہ سیکورٹی کی وجہ سے باہر ملک میں جب گیا تھا میں، وہاں کروایا تھا ٹیسٹ. اس نے میرے کو پوچھا عمر کتنی ہے آپ کی؟ میں نے کہا 60. تو میں نے دیکھا کہ وہ ہماری بولی نہیں بولتا تھا، عرب تھا. تعجب کیا تھا اس نے، ایسا لگا مجھے کہ میری بالکل الحمدللہ کوئی نمبر ہی نہیں ہے دور کا. قریب کا بھی بہت مائنر نمبر ہے الحمدللہ. آپ دعا بھی کرتے رہیں کہ میری آنکھوں کا استعمال تو کافی ہے تحریری کاموں میں. دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی عبادت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، تحریری خدمت کے لیے میری آنکھوں کو سلامت رکھے، اور ان آنکھوں سے ہر وہ چیز دور رکھے جسے دیکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آمین. اور ان چیزوں کے لیے میری آنکھیں بے شک اندھی ہو جائیں. میں مطلب یہ ہے کہ میری آنکھیں وہی دیکھیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اللہ کرے ایسا ہی ہو. صحت، تندرستی، سلامتی صحت، تندرست، سلامتی اللہ عطا کرے. دین کی خدمت ہوتی رہے، عبادت اللہ نصیب کر دے. اللہ وفا کو سلامت رکھے. آمین. سلامت رکھے، سلامت رکھے، سلامت رکھے. مکہ و مدینہ کی حاضری کے سلسلے میں بیانات، مدنی مذاکرے، نعتیں، مناجات وغیرہ اور موبائل کارڈ 2 GB 4 GB مکتبۃ المدینہ پر یعنی حاصل طلب کر سکتے ہیں آپ. یہ موبائل میموری کارڈ 2 GB اور 4 GB کا بھی مکتبۃ المدینہ پر ہے، جسے آپ اپنے موبائل فون میں لگا کر اس سے بھی اس سفر کا ذوق و شوق دوبالا کر سکتے ہیں. آسان ترین ہے. تو مدینے جاتے ہیں تو موبائل کھول لے اپنے پاس، مدھم آواز رکھے دوسرے کو اگر تکلیف ہوتی ہو تو. بلکہ وہ زائرین مدینہ جو ہیں وہ شاید پسند ہی کریں گے آپ کی نعتوں کی آواز کو. ہم بھی چلاتے رہے، ہم تو پورے ٹیپ میں چلاتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر الحمدللہ. اکیلا سننے چاہیں تو ہیڈ فون رکھ لیں، لیکن برابر والوں کو بتا دیں کہ یہ میں نعتیں سن رہا ہوں. وہ لوگ یہ سمجھیں کہ گانے تو نہیں سن رہا، لیکن وہ مدینے جانے والی بس میں داڑھی والے پر کوئی شاید بدگمانی نہ کرے، لیکن بول دینا اچھا ہے میں سرکار کی نعتیں سن رہا ہوں الحمدللہ. یا کچھ زور سے چلا لے اور پھر ایئر فون لگا لے تاکہ وہ سمجھ جائیں لوگ کہ یہ نعتیں سن رہا ہے. مدینہ پاک کی عظمت اور رفعت کا تصور باندھتے رہیے، اس کے فضائل پر غور کرتے رہیے. اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا شوق مزید بڑھے گا. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کا فاصلہ تقریباً 425 کلومیٹر ہے، جس سے عام دنوں میں بس تقریباً 5 گھنٹے میں طے کر لیتی ہے. یہ بس کی رفتار بتا رہا ہوں، کار تو 3 گھنٹے میں بھی پہنچ جاتی ہوگی، بلکہ اس سے بھی کم میں. مگر حج کے دنوں میں بعض مصلحتوں کی بنا پر رفتار کم رکھی جاتی ہے اور پہنچنے میں تقریباً 8 تا 10 گھنٹے بس لے لیتی ہے. مرکز استقبال حجاج پر بس رکتی ہے. یہاں پاسپورٹ کا اندراج ہوتا ہے، انٹری ہوتی ہے، اور پاسپورٹ رکھ کر ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے جسے حاجی نے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے. یہاں کی کارروائی میں بعض اوقات کئی گھنٹے بھی لگ جاتے، اور یہ کارڈ حاجی کو نہیں بنوانے ہوتے، یہ سارے پاسپورٹ جمع کیا ہوتا ہے اس نے، ڈرائیور نے،
اور وہ جا کر خود ہی یہ بنوا کر کارڈ پھر دے دیتا ہے حاجیوں کو. تو اس لیے یہ ٹینشن نہ لیں گے کہ آپ کو وہاں لائن میں لگنا ہوگا. آپ کونا کھانچا پکڑ لیں. لوگ باتوں میں لگے ہوتے ہیں, مشروبات پی رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. آپ اپنی کریں, ان پر بھی اعتراض نہ کریں. اور کیونکہ آپ بالکل آپ مدینہ شریف کے سمجھو کہ بارڈر پہ قریب ترین ہے. ان قریب انشاءاللہ عز و جل آپ میٹھے مدینے کی گلی کوچوں کے جلوے لوٹیں گے. جلد ہی آپ گنبد خضرا کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. جو ہی دور سے مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مینار نوربار پر نگاہ پڑے گی, سبز سبز گنبد نظر آئے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کے قلب میں ہلچل مچ جائے گی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑیں گے. سائن کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر سائن کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے. پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے. یہ چل مدینہ کا جو قافلہ ہوتا تھا اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب مدینہ منورہ قریب آ جاتا تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. وہ ہر جگہ سنگ میل لگے ہوتے ہیں. اب سنگ تو نہیں ہوتے, وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں. سنگ مانے پتھر, اس میں وہ کلومیٹر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے کلومیٹر اتنے کلومیٹر. تو جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً قریب آ جاتا ہے تو ہمارے جو چل مدینہ والے زائرین جو ہیں وہ کھڑے ہو کر مدینہ منورہ کا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس طرح بقیہ سفر جو ہے وہ جس سے جتنا ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر طے کرتے ہیں بس میں, کیونکہ یہاں سے پیدل جانا تو یوں بھی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ قانونی کارروائیاں ہیں اور وہاں چیک پوسٹ آتا ہے, وہاں پیدل جانے کا کوئی تصور نہیں ہے. بس ہی داخل ہوگی اور وہ سب ان کی چیکنگ, وہ اترے گا ڈرائیور اور سب کے کارڈ دکھائے گا, گنتیاں ہوتی ہیں کہ کوئی اس میں غلط آدمی تو نہیں جا رہا وغیرہ. اور وہاں ایک ذوق افزا بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف لکھا ہوتا ہے للمسلمین فقط, غیر مسلموں کے لیے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے, ایگزٹ وہاں لکھا ہوتا ہے غیر مسلموں کے لیے. وہاں یقین مانے ایسی کیفیت ہوتی ہے, ایسا دل میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے, ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا کیسا کرم ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے, کہ الحمدللہ ہم اپنے آقا کے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اور غیر مسلم کو نکالا جا رہا ہے. تو الگ چلا جا, ایگزٹ, تیرا کام نہیں ہے, تیری تجھے اجازت نہیں, وہ داخلے کی اجازت نہیں ہے غیر مسلم. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی مرتد اندر گھس جائے اور کوئی نہ روکے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ للمسلمین فقط, الحمدللہ اونلی فار مسلمس. تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور مدینے میں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے. اللہ ایمان بھی سلامت رکھے, اللہ ایمان بھی سلامت رکھے. اور ایمان کی نظر سے مدینہ دیکھیں گے تبھی بات بنے گی. بے شک اصل تو ایمان ہے. ایمان کے بغیر اگر کوئی مدینہ دیکھے, چاہے ہر سال حج کرے, پیشانی رگڑ رگڑ کر کالا شامی کباب بھی کوئی بنا لے, اور اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں, کوئی حاصل ہی نہیں, بیکار ہے. خواہ خواہ مطلب ہے کہ وہ گدھے کی طرح مٹی ڈھو رہا ہے, وہ جائے گا جہنم میں. اسی طرح مرا تو کفر پر. اللہ تعالیٰ محبوب کی گستاخی سے بچائے. اللہ تعالیٰ بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے ہمارے سارے حاجیوں کو محفوظ رکھے.
ان کے صدقے میں ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ مسلمان گیا تا تیری عطا سے، مسلمان گیا تا تیری عطا سے، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی۔ محفوظ صدا رکھنا، محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ باپا اسی لیے تو عاشق مدینہ کا قرب چاہ رہے ہیں، اسی لیے تو عاشق مدینہ کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں باپا، کہ مجھ سے بھی کبھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ آمین آمین۔ اسی لیے تو ہم اپنے رہنما کا قرب چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مدینے چلے باپا۔ اللہ تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی بھری دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے بھی مجھے اچھا کر دے، یا اللہ لوگوں کے حسن زن سے بھی مجھے اچھا کر دے۔ میں بھی اسی دعا کا صدقہ مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے مجھے اچھا کر دے، بہتر بنا دے، حسن زن سے بھی بہتر بنا دے۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك